بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ علم کس کے لیے حاصل کریں۔ معزز سامعین، اسلام میں حصول علم کی بڑی اہمیت ہے، اور پھر علم کس کے لیے حاصل کریں، علم حاصل کیوں کرنا ہے؟ تو حصول علم کا مقصد معرفت الہی ہے۔ حصول علم کا مقصد تعذیب نفس ہے۔ حصول علم کا مقصد اپنے اندر کے روگ کو ختم کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تو پھر یہ علم نافع ہے، اور اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ حصول زر ہے، یا اس کا مقصد لوگوں کے اندر اپنی علمی برتری کو بیان کرنا ہے، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنا ہے، تو معاشرے کا یہ بدترین شخص ہے۔ اچھے اور برے علماء کون ہیں؟ بلکہ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں، اور میری امت کے بدترین لوگ بھی علماء ہیں۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، بہترین لوگ تلاش کرو تو کسی شعبے میں نہیں ملیں گے مگر اہل علم ہی بہترین لوگ ہیں۔ یعنی بہترین لوگوں کو اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو اہل علم کو ہی تلاش کرو، اور اہل علم کے پاس ہی جایا کرو۔ لیکن اگر بدترین لوگوں کو تلاش کرنا چاہو تو وہ بھی اسی طبقے کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہ وہ علم جو بندے کو عمل کی راہوں کا مسافر بنا دے، اور عمل اس کو خلوص کی سمت لے جائے، اور خلوص اس کو خشیت الہی کا نور دے دے، تو وہ علم مومن کے لیے روشنی اور نور کا سبب ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، بے شک اللہ کے بندوں میں سے ہی ڈرنے والے علماء کرام ہیں۔ یعنی اللہ سے جو زیادہ ڈرتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خوف خدا موجود ہے، وہ علماء کرام کی ہی معزز و محترم جماعت ہے۔ سامعین محترم، وہی حقیقی لوگ جن کے دم سے کائنات کے اندر اجالے ہیں اور کائنات کے اندر نور ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو علم دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے نتائج انسان کے اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ چار چیزوں کا علم۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے چار چیزوں کا علم ہوا میری زندگی کے روگ ہی ختم ہو گئے۔ جب سے مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ میرا رزق مقدر ہے، اور جو لکھا ہے اس سے مجھے کم کبھی بھی نہیں ملے گا اور نہ ہی زیادہ ملے گا، تو کہاں رزق کی تلاش میں جو میری پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا تو پھر مجھے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ بس میرے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کو میں تلاش کرنے کے لیے معمولی سی کوشش کرتا ہوں۔ اور فرمایا، جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک شے میری طلب میں لگی ہوئی ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، یعنی موت، اور اس سے میں بھاگ نہیں سکتا، اور جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو میرے حصے کے کام ہیں، جو فرائض ہیں، وہ میرے علاوہ کسی اور نے ادا نہیں کرنے۔ نماز میں نے ہی پڑھنی ہے تو ادا ہونی ہے، زکوٰۃ میں نے ہی دینی ہے تو ادا ہونی ہے، تو کہاں میں اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا؟ یعنی جو کام میرے ذمے ہیں وہ میں کروں گا تو اللہ کا فرمانبردار بندہ بنوں گا، اور نہیں کروں گا تو پھر میں اللہ کے نافرمان بندوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میرا مالک ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، تو کہاں تو پھر گناہ کرنے سے میں کیسے بچ گیا؟ کہ کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں میں اس کی نگاہوں سے بچ سکوں۔ تو یہ علم فائدہ بخش ہوا تو میری زندگی کے اندر نکھار ہو گیا۔ جب ان باتوں کا یقین ہو جائے اور پھر انسان اس پہ عمل کرنے لگے تو پھر ہی علم نافع کہلاتا ہے، ورنہ اس علم کا فائدہ کی بجائے بہت بڑا نقصان ہے جس علم پر عمل نہ کیا جائے۔ لیکن اگر علم بہت سارا ہے لیکن عمل ہے ہی نہیں تو اس علم کا کیا فائدہ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا، حضور یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو کہتے کچھ تھے اور ان کا عمل
کشتہ یعنی آپ کی امت کے بے عمل علماء کرام ہیں۔ سامعین محترم، اگر علم پہ عمل نہیں ہے تو علم وبال ہے، اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہے جس کو دیکھ کر لوگ تو اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں اور وہ لوگ اس چراغ کو دیکھ کر سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ اندھا ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ ایسا علم دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت ہے جس کو پڑھ کر لوگ اپنی راہیں ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن دیوار اس پر کوئی عمل نہیں کر سکتی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ علم وہ چراغ ہے جو دوسروں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جل رہا ہے، تو عالم جو عمل سے عاری ہے اس کی صحبت سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے۔